اب بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے. جب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو پانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. آج کل معاشی ناہمواری، بے روزگاری اور شدید مہنگائی میں گھر کے سربراہ اور ہاؤس وائف شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. اور آج ہم اس سیگمنٹ میں اس اہم ٹاپک پر بات کریں گے، کچھ مفید مشورے لیں گے اور کرنٹ سچویشن میں اخراجات بڑھنے اور آمدنی محدود ہونے کے باوجود آپ خود کو مطمئن رکھیں اور کوشش کریں کہ صورتحال کا عقل مندی سے مقابلہ کریں تاکہ گھر کے بچوں پر اس کا اثر جو ہے وہ نہ پڑے. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں ڈاکٹر نصیر صاحب. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تو ڈاکٹر صاحب، یہ سچویشن تو ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، سفید پوش طبقہ شدید پریشان ہے. کس طرح مینیج کرے؟ کیا اس کا رول ہو گھر میں کہ سب کو بھی مطمئن رکھنا ہے کہ جو گھر میں بچے ہیں ان پر کوئی برا اثر نہ پڑے، آپس میں تعلقات ٹھیک رہیں؟ تو آپ کے خیال میں کس طرح رہنمائی ہونی چاہیے لوگوں کی؟ السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. دنیا میں جہاں کہیں بھی مشکلات آتی ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ زندگی ایک نام ہی مشکلات کا ہے، چیلنجز کا نام ہے. دو لفظ ہیں، ایک کمفرٹ زون، ایک لفظ ہے چیلنجز. تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چیلنجز میں رہنا زیادہ اچھا ہے، کمفرٹ زون میں رہنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے، یا بہت دیر تک کمفرٹ زون میں رہنا اچھا نہیں ہے. ہمارے ملک میں تو خیر ہم چیلنجز سے گزرتے ہیں. دیکھیں جی، ہم جب کبھی بھی لیڈر کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ شاید جو سیاسی لیڈر ہیں یا پولیٹکس میں ہم نے لیڈرز کی بات کی یا دیکھا ہے. اگر ہم اس کو ایک طرف رکھیں فار دا ٹائم بینگ، آپ سارا دن پولیٹکس پہ تو بات کرتے ہی ہیں، لیڈرشپ ہر جگہ پر ہوتی ہے، چاہے وہ گھر ہو یا کوئی آرگنائزیشن ہو، ایک کلینک ہو، ایک کوئی کراچی جم خانہ کلب ہو، ہر جگہ ایک لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. جان میگزل ایک امریکن رائٹر بھی ہیں اور وہ اسپیکر بھی ہیں، اور شاید اس پر ہائیسٹ پیڈ اسپیکر ہیں. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے 21 Irrefutable Laws of Leadership. اور اس کا پہلا جو لا ہے وہ ہے لا آف لیڈ. اگر آپ مطلب میری بات تھوڑی سی تھیوریٹیکل لگ رہی، لیکن ہم اس کو فوراً ہی گھر پہ لے آئیں گے. لا آف لیڈ کا مطلب ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ اگر یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ لیڈر ہے اور یہ آرگنائزیشن ہے یا گھر ہے، اگر لیڈر کا لیول یعنی گھر میں لیڈر ماں ہو سکتی ہے یا باپ ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ شاید میری نظر میں ایسا نہیں گزرا کہ ہر گھر میں لیڈر باپ ہوتا ہے. بعض جگہ خواتین بہت اچھے فیصلے کر رہی ہوتی ہیں اور شوہر بہت آرام سے ان کو سن رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں پر چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے یہ وجہ فرمایا کہ گھر میں اگر ہم دیکھتے بھی ہیں بعض اوقات صرف فادر ہی نہیں، مدرز بھی بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہیں، ہوم منسٹری ان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ بچوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، شوہر کا کیسے خیال رکھنا ہے، بیہیویئر جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے یا جھگڑے کی طرف جا سکتا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب تو وہی بات کر رہا تھا میں کہ اگر لیڈر کا لیول اگر ہم 10 کا اسکیل لے لیں اور وہ 4 پہ ہے، تو کوئی بھی گھر، آرگنائزیشن، کچھ بھی ہو، وہ 3.5 سے اوپر نہیں جا سکتی. اگر اس گھر کا، اس آرگنائزیشن کا لیول آپ نے بڑھانا ہے، آپ کو لیڈر کی جو ویلیو ہے اس کو بڑھانا ہوگا. اور بعض مرتبہ جب گھر میں یہ چیزیں آپ نے گھر سے بات شروع کی، تو گھر کی بات میں یہ کروں کہ اس میں ماں یا باپ جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت آج کے اس دور میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ وہ چیز جو دیکھی جاتی ہے اسی پہ گھر چل رہا ہوتا ہے. باپ خود فون دیکھ رہے ہوں اور بچوں سے کہہ رہے ہوں کہ فون نہ دیکھیں. باپ خود سارا وقت ٹی وی دیکھ رہے ہوں، بچوں سے کہیں وہ ٹی وی. باپ خود بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں، بچوں سے کہیں آپ کام کریں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. جو باپ یا ماں گھر میں کر رہے ہیں بچے اس کو فالو کرتے ہیں. خاص طور پہ شروع کا جو وقت ہو، آپ یہ دیکھ لیں کہ
اگر 2-3 سال کا ایک بچہ ہے تو وہ صرف وہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کا بڑا بھائی یا اس کے والد کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا جو چلنے کا انداز ہے نا وہ بھی وہی ہوتا ہے. پھر آج کل ہم نے ان کو لگا دیا ٹی وی کے مختلف کارٹونز پہ اور اس پر، اور یہ سوچ لیا کہ ہم بری و ذمہ ہو گئے اس ساری باتوں سے. تو وہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تو صحیح ہے، مگر 4 گھنٹے 5 گھنٹے یا بہت دیر تک دیکھنا وہ بچوں کو بہت خراب کر رہا ہے، کیونکہ وہ کلچر دیکھ رہے ہیں جو وہ کلچر ہمارا نہیں ہے. ہمارا جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ گھر میں آئیں اور کہیں السلام علیکم. بالکل آپ نے وجہ فرمایا، لیکن اس میں یہ واقعی یہ جو بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بچوں کے حوالے سے کہ وہ بہت زیادہ موبائلز پہ یا ٹی وی پہ اپنا جو ٹائم ہے وہ اس پہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں یہ کیلکولیشن لیڈرز کو، اگر گھر کا لیڈر باپ ہے، اس کو کس طرح کرنی ہے؟ اپنی وائف کو بھی بتانا ہوگا کہ بھی تمہیں کچھ ٹائم مینیج کرنا ہے، مطلب اتنے ٹائم کے لیے اس کو اس طرح دیکھنا ہے، یا کرنا کیا ہوگا یہ بتائیے. دیکھیں میم، کرنا وہ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں نا وہ آپ خود کر لیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، یعنی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست ہیں، بہت قریبی دوست ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اظہر صدیقی نام ہے. وہ کہنے لگے کہ فلاں کسی بڑے آدمی نے کہا کہ آج کل قوم کو خراب کر دیا یہ رمضان پروگرام شوز نے ٹی وی کے، اور لوگ صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ پہلے کہتے ہیں ہمارے بچپن کے زمانے میں افطاری جو ہے وہ ایک گھر سے دوسرے گھروں میں جاتی تھی اور دوسروں سے ہمارے گھر میں آتی تھی، اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. میں نے کہا ان صاحب جنہوں نے بھی کہا، میں اس کو نام چھوڑ دیں، میں نے کہا یہ اب ایسا کریں اپنے گھر سے افطاری اپنے محلے میں 2-3 جگہ بھیجنا شروع کر دیں. بے شک. کیا ہوا کہ انہوں نے میری بات مان لی. ان کا بچہ حالانکہ بڑا ہے، 18-19 سال کا بچہ ہے. تو جب وہ ٹرے لے کے والد دوسرے کے گھر میں جا رہے تھے، ایک اچھا علاقہ ہے، تو بچہ باپ سے پوچھ رہا ہے ابو ہم یہ افطاری کی ٹرے لے کے ان کے گھر جا رہے ہیں، برا تو نہیں مانیں گے؟ اللہ اکبر، انبلیویبل. تو یہ حقیقت میں بالکل ایز اٹ از جملہ سنا. بھول گئے ہم. تو جب وہ انہوں نے افطاری دی 2-3 جگہ، اور خود انہوں نے کہا اظہر صاحب نے مجھے کہ اس مہینے ان کے محلے میں جو گارڈز تھے ان کے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی، اور افطاری کا یہ جو سلسلہ تھا وہ چلتا ہے. ڈاکٹر نفیس، ویری امپورٹنٹ کویشچن سر. میں نے ایک سینگ اور کوٹ پڑھی تھی کہیں کہ جب اچھا دور آتا ہے کسی ملک پہ تو لوگ کمفرٹ زون میں رہنے کی وجہ سے تھوڑے نازک نکلتے ہیں، لیکن جب مشکل دور آتا ہے کسی ملک پہ تو لوگ بھی بڑے طاقتور نکلتے ہیں اور بڑے پاورفل نکلتے ہیں، کیونکہ وہ ہارڈ شپس دیکھ رہے ہوتے ہیں. سیڈلی پاکستان کے اوپر کافی وقت سے مشکل دور چل رہا ہے، لیکن ہم وہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم وہ لیڈرز پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے جن کا ہم ذکر کر رہے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگین ہمارے بولنے میں اور ہمارے کام کرنے میں فرق ہے. کال آف فیل میں تضاد ہے. جی ہاں، بہت بڑا تضاد. چاہے وہ ہماری کوئی بھی لیڈرشپ، اور کوئی جو میں نے کہا کہ میں صرف پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا، گھر سے ہم گھر ایک پہلا یونٹ ہے، چھوٹا گھر ایک پہلا یونٹ. اس کا جو لیڈر جو کچھ کر رہا ہے نا، بچے وہ کر رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں. آج بھی گزشتہ سمجھ لیں کہ 1989-80 سے لے کے اور 2012-13 تک کراچی کا دور کوئی اچھا دور نہیں گزرا، مگر ان علاقوں میں رہنے والے وہ بچے جن کی عمریں ابھی 30 سال 32 سال ہیں، ان میں جب تمیز دیکھتا ہوں تو وہ میرے پاس کسی بھی ریزن سے آتے ہیں، ایز اے پیشنٹ یا کوئی کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں، اور میں کسی بچے میں بہت تمیز دیکھتا ہوں، اس کی عمر اگر 30-32 سال ہے تو میں جانے لگتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. تو وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیوں. میں نے کہا تم جس علاقے میں رہتے ہو، اگر اس علاقے میں تمہارے ماں باپ نے تمہیں ایسا بنا رکھا ہے جیسے تم ہو، تو یہ ان پر یہ سلام ایکچولی ان کو ہے، اچیومنٹ ہے ان کی. تو یہ اچیومنٹ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ طے کر لیں کہ ہمیں میسیجز بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا. نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ جہاں بیٹھیں آپ اٹھ جائیں، نماز پڑھنے چلے جائیں، جو لوگ آپ کو دیکھیں گے وہ کرنا شروع کریں گے. ایسے ہی ایک صاحب کہیں تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، ایک بزرگ کے پاس گئے، حضرت حضور میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا
देखना बोलना ना पड़े। तो आई मीन कितना बड़ा मैसेज है, बोलना ना पड़े मीन्स कि जो तुम करो, आपने जो कुछ करना है वो करना है, अमल दिखाना है, कहना नहीं है। अच्छा, इसमें डॉक्टर नफीस जैसा कि अभी आपने बात की पहले के बच्चों की कि फिर आप उनको सल्यूट करते हैं, जो आप उनका मतलब बिहेवियर देखते हैं, अब इस तरह के बच्चों की तरबियत वालिदैन इस तरह की क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी वजह आप क्या समझते हो? कि जो हमारे कोलो फेल में तजाद है, ये इस्लाम से दूरी है? देखिए, फिर बात आ जाती है मज़हब के। इस्लाम में तो हर चीज़ बेहतरीन चीज़ है। अगर मैं एक टिपिकल किसी इस्लामी माशरे की बात नहीं कर रहा, आप ये समझ लें कि यूरोप चले जाएं, मैंने जहाँ अगर सिवाय इसके कि वो मुसलमान नहीं हैं, वरना उनमें वो सारी चीज़ें मुझे ऐसी नज़र आती हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार था। ऐसा ही है। मैं एक जगह, मैं और मेरी फैमिली एक जगह वेटिंग पे थे एक रेस्टोरेंट में, तो उस ज़ाहिर गोरी जो मैनेजर थी उसने कहा बैठ जाएं, भी जगह होती है तो हम बुलाते हैं। थोड़ी देर में कोई और आया, वो भी बैठ गए। तो उस गोरी ने उनको, जो बाद में लोग आए थे, उनको अंदर जगह दे दी। तो जिनको जगह दी उन्होंने उससे मैनेजर से पूछा, मगर ये लोग तो हमसे पहले बैठे हुए थे, क्या हम में पाकिस्तान में कोई ऐसा मैंने अपने आप किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं भी बैठा हुआ होता और मैनेजर मुझे कहता कि आप चले, तो मैं उनके लिए नहीं पूछता कि जो मुझसे पहले बैठे थे। तो हम, मेरे अखलाक का आलम ये है और उनके अखलाक का आलम वो है। तो नेचुरली वो नज़र आता है और जो नज़र आता है उसी पे लोग अमल करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा वो ह्यूमन राइट्स का मुझे लगता है वो काफ़ी ख्याल रखते हैं। उनकी नज़र में किसी के वक्त की और किसी की जान की ज़्यादा कीमत है जो हमारे मुल्क में हालात हैं अगर उसके सामने देखा जाए, क्योंकि यहाँ तो वो इंसान बन गए, मुसलमान बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान भी नहीं अभी हम बने प्रॉपर तरीके से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीस, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे, हमने बहुत सैर हासिल जो गुफ्तगू है वो हमारी हुई है। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।